وہ الجھن بھرے انداز میں ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھی۔ شاہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے نیند بھری آنکھوں سے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ یہ آدھی رات کو تم کیا چھن چھن کرتی پھر رہی ہو؟ اس جملے نے طوبا کا رہا سہا سکون بھی غارت کر دیا۔ کیا وہ آواز تم نے بھی سنی تھی؟ اس نے ہراساں نگاہوں سے شاہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، تبھی تو باہر نکلا ہوں میں۔ اس نے گویا دھماکہ کیا۔ وہ ایک گہرے خوف کے زیر اثر بالکل اس کے سامنے آ گئی، جیسے ڈر گئی ہو۔ ایسی پائل تو سندل پہنا کرتی تھی۔ طوبا کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ شاہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ بائی گاڈ، سندل کی پائل کی بھی ایسی ہی آواز تھی۔ اس نے نظریں چرا کر اپنی بات کو دوبارہ دہرایا۔ اچھا چلو باہر دیکھ کر آتے ہیں۔ شاہ نے لاشعوری طور پر اس کا بازو پکڑا۔ طوبا کو کرنٹ لگا اور وہ بدک کر 2 قدم پیچھے کو جا کھڑی ہوئی۔ شاہ نے ذرا سی آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ طوبا کی آنکھوں میں اس کے لیے حد درجہ بیزاری اور بیگانگی تھی۔ کیا ہوا طوبا؟ وہ اس کے صبیح چہرے کو جانچتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا۔ ہاتھ کیوں لگایا ہے تم نے مجھے؟ وہ ہذیانی انداز میں پھونکاری۔ طوبا، شاہ کو دھچکا سا لگا۔ کیا اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ وہ متحیر ہوا۔ نہیں۔ اس کا لہجہ سرد تھا اور شاہ کو لگا جیسے میر ہاؤس کی چھت، اس کے سارے گارڈر اس پر آن گرے ہوں۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے زخمی نگاہوں سے اس دشمن جاں کی طرف دیکھا۔ تم سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو، وہ سلگ کر تمسخرانہ انداز میں بولی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ شاہ کو لگا جیسے اس کے وجود کے اندر بھونچال سا آ گیا ہو۔ مطلب کیا ہے تمہارا اس بات سے؟ وہ اپنا برہم انداز چاہ کر بھی نہیں چھپا پایا۔ کوئی مطلب نہیں ہے میرا۔ وہ اس وقت ساری ہی دنیا سے خفا تھی۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے میری محبت کی توہین کرنے کا؟ وہ تو گویا انگاروں پر جا کھڑا ہوا تھا۔ مرد کو محبت صرف عورت کے وجود کے ساتھ ہوتی ہے، اور کسی سے نہیں۔ وہ حد درجہ بدگمانی سے بولتی ہوئی ایک دفعہ پھر اس پر قیامت ڈھا گئی۔ شاہ کو لگا جیسے اس کے جسم پر کسی نے چابک برسا دیا ہو۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر اس کے دل کی دنیا آباد ہوئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتی تھی، یہ اس کے لیے ڈوب کر مر جانے کا مقام تھا۔ کہاں سے سیکھی ہیں یہ فضول باتیں؟ وہ جھنجھلا کر مزید بولا۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا اتنا چیپ لگتا ہوں میں تمہیں؟ شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ وہ سخت برا مان چکا تھا۔ میرے راستے سے ہٹو۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، تبھی وہ درست لہجے میں بولی۔ پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں اس طرح سے بیہیو کرتی ہو میرے ساتھ؟ وہ انگشت شہادت اٹھا کر غصیلے لہجے میں بولتا ہوا طوبا کو مزید سلگا گیا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم میں، سمجھے؟ طوبا بدلحاظ ہوئی اور شاہ کے چہرے کی جوت اس سرد انداز پر بالکل ہی بجھ گئی۔ یاد رکھنا طوبا خاقان، وہ اس کے پاس آ کر ناراضی سے گویا ہوا، محبت کو بار بار دھتکارا جائے تو وہ آکاش بیل کی طرح پورے وجود کو جکڑ لیتی ہے اور پھر نیم جاں کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ اس کے بعد انسان کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر خود پر ضبط کرتا ہوا بمشکل بولا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی شراروں سے طوبا کو اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فوراً اپنے کمرے کے دروازے کی طرف لپکی۔ اسی لمحے پائل کی آواز ایک دفعہ پھر گونجی۔ اس دفعہ اس آواز میں صدیوں کا کرب پوشیدہ تھا۔ شاہ اور طوبا نے بوکھلا کر کوریڈور کے اختتام کی طرف دیکھا۔ گویا یہ آواز وہیں سے ابھری اور ایک دم ہی ڈوب گئی۔ بالکل ایسے ہی طوبا کو بھی اپنا دل خوف کے سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ اس نے شاہ کو اس آواز کے تعاقب میں جاتے دیکھا تھا۔ لکھوا لو مجھ سے، تمہیں وہم ہوا ہوگا، انابیہ نے صبح اپنے کپڑے پریس کرتے ہوئے سارا قصہ لاپرواہی سے سن کر کہا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے خود سنی تھی آواز۔ یہ کیسے ممکن ہے طوبا؟ ہو سکتا ہے تمہارے لاشعور میں کوئی ایسی چیز موجود ہو جسے تم کسی خوف کی وجہ سے سامنے لانا نہ چاہتی ہو۔ وہ استری بند کر کے اس کے عین سامنے آن کھڑی ہوئی۔
رہنے دو تم بڑی آئی سیگمنٹ فرائڈ کی بھتیجی، وہ ایک دم چڑ گئی تھی۔ کیوں بات بات پر اریٹیٹ ہو رہی ہو تم؟ انابیہ کی نرم آنکھوں سے پریشانی چھلکی۔ اس لیے کہ تم میری بات کا یقین نہیں کر رہی ہو۔ چلو مجھے تو وہم ہوا تھا، تو کیا شاہ میر کے بھی کان بج رہے تھے؟ اس نے اپنی طرف سے ایک مضبوط دلیل پیش کی جسے انابیہ نے پھر چٹکیوں میں اڑا دیا۔ تمہاری کسی بات سے اختلاف کر کے اس بیچارے نے مرنا تھوڑی تھا۔ وہ شرارتی لہجے میں ہنسی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں کون سا ہر وقت لٹھ لے کر اس کے پیچھے بھاگتی رہتی ہوں؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ بس کر دو طوبا، تم نے تو سندل کی موت کو اپنے حواسوں پر ہی سوار کر لیا ہے۔ انابیہ کا لہجہ کافی سرسری تھا لیکن اسے بہت برا لگا۔ تو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ ایک جیتی جاگتی ہنستی مسکراتی لڑکی تھی۔ آخر کس نے اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھینی اور اس حد تک اسے مجبور کر دیا کہ وہ موت کو گلے لگا بیٹھی؟ تلخ لہجے میں بولتی ہوئی وہ انابیہ کو پریشان کر گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے طوبا، وہ حد درجہ جذباتی اور بے وقوف لڑکی تھی۔ اس نے کسی چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر یہ قدم اٹھا لیا ہوگا۔ انابیہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تو ایک استہزائیہ مسکراہٹ طوبا کے ہونٹوں پر ابھری۔ تم خود دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف کو آواز دو۔ کیا وہ بات اتنی چھوٹی ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر کوئی انسان زندگی سے اپنی سانسوں کا رشتہ توڑ لے؟ وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر ناراضگی سے کمرے سے نکلی اور سامنے سے آتے وہاج سے ٹکرائی۔ طوبا کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئیں۔ دھیان سے نہیں چل سکتی تھی کیا؟ ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ دھیان سے چلنے والوں کے سامنے بھی کبھی کبھی کوئی ایسی چٹان آ جاتی ہے جس سے ٹکرا کر انسان پاش پاش ہو جاتا ہے۔ وہ وہاج کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے متنفر لہجے میں بولی۔ اس کے چہرے کے غیر معمولی تاثرات نے انہیں چونکا دیا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ان کے ماتھے کی رگ پھڑ پھڑانے لگی۔ کچھ نہیں، وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ میری بات سنو طوبا، انہوں نے پریشانی سے اس کا بازو پکڑا جو طوبا نے غصے سے ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ کیا ہوا؟ وہ حقیقتاً بوکھلا گئے۔ دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ کر بات مت کیجیے گا۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی ہوئی ان کے چھکے چھڑا گئی۔ تم میرے لیے درِ شہوار کی طرح ہو، انہوں نے گھبرا کر صفائی دی۔ میر ہاؤس میں موجود ہر لڑکی آپ کے لیے درِ شہوار کی طرح ہی ہونی چاہیے، چاہے وہ مالک ہو یا ملازم۔ اس کا طنزیہ انداز وہاج کو جو کچھ باور کروا رہا تھا وہ یہ بات مر کر بھی تسلیم نہیں کر سکتے تھے، لیکن طوبا کا ہر انداز انہیں باور کروا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ضرور ہے۔ تبھی وہ میر ہاؤس میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے اور فوراً ہی فارحہ کے ساتھ نور محل واپس آ گئے تھے، لیکن طوبا کا طنزیہ لہجہ یہاں بھی انہیں سکون سے رہنے نہیں دے رہا تھا۔